ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دبے حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب روضے رسول پر اعلیٰ حضرت پہنچتے تو کیا وسیلہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کہ یا رسول اللہ میں تنہا نہیں آیا ہوں، اور وسیلہ دیتے ہیں تو غوث پاک کا وسیلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے کرم فرمانے والے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں رب سلم علی لا رب سلم علی رسول اللہ مرحبا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار نعت شریف کا سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر برے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ بات ہوگی۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، خود پیارے نبی کہہ دے امت ہو تو ایسی ہو، خود پیارے نبی کہہ دے امت ہو تو ایسی ہو۔ اب امت کو کیسے ہونا چاہیے، امت کو کیا کرنا چاہیے اپنے نبی کی شان میں اور اپنے نبی کی محبت میں، وہ سنیے۔ ہم بھیجیں گے آقا پر ہر وقت درود و سلام، ہم بھیجیں گے آقا پر ہر وقت درود و سلام، ہر بندے مومن کی عادت ہو تو ایسی ہو، ہر بندے مومن
مومن کی عادت ہو تو ایسی ہو۔ میرے دوستو، آپ ہو یا ہم ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو یہ یقین نہیں ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یعنی عمل کرنا، عبادت کرنا آپ کا، میرا کام ہے، اور قبول کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی قبولیت کا درجہ ملے گا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم درود جس حال میں پڑھو گے وہ تمہاری درود مجھ تک پہنچتی ہے اور وہ قابل قبول ہے۔ دعوت اسلامی والے آئے تھے کل، اور بعد نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر انہوں نے بیان کیا۔ ایک حدیث آپ کو بار بار وہ سنا رہے تھے کہ تم درود پڑھا کرو۔ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب درود شریف کی فضیلت ہے، علامہ اقبال حسین کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اگر سنی صحیح العقیدہ ایمان والا بنانا چاہتے ہو اور نبی سے محبت کرنے والا بنانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں سے زیادہ تر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھایا کرو۔ اس لیے کہ درود شریف جو پڑھتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے، وہ درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جمعرات یا جمعہ کے دن وہ درود تمہارے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ میرے نبی فرماتے خود سنتے ہیں، علامہ اقبال حسن کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو اگر ایمان والا بنانا چاہتے ہو، نبی کی محبت ان کو دینا چاہتے ہو، نبی کی شریعت پر چلنے والا بنانا چاہتے ہو، تو ان سے کثرت سے درود پڑھواؤ۔ اس لیے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہم بھیجیں گے آقا پر ہر وقت درود و سلام، ہر بندے مومن کی عادت ہو تو ایسی ہو، سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، خود پیارے نبی کہہ دے امت ہو تو ایسی ہو۔ اب عشق دیکھیے، عاشق کا مزاج دیکھیے، عاشق کیا کہتے ہیں کہ جان اپنی بلال نے دی چاہت میں محمد کے، جان اپنی بلال نے دی چاہت میں محمد کے، بس شافع محشر کی چاہت ہو تو ایسی ہو، بس شافع محشر سے چاہت ہو تو ایسی ہو، بس شافع محشر سے چاہت ہو تو ایسی ہو۔ جب میرے نبی اس دنیا سے ظاہری زندگی سے پردہ کیے، حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے کئی دوسرے ملک میں ملک شام چلے گئے۔ ایک دن حضرت بلال خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی تشریف لائے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بلال تم مجھ سے ملنے نہیں آ رہے ہو، میرا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہو؟
حضرت بلال اسی وقت اٹھتے ہیں اور اپنے جو کچھ لینا تھا لیے اور راستے سفر باندھا مدینہ، اور مدینہ شریف جو ہی پہنچے ہیں، اب جب مدینے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ بلال آ گئے ہیں، نبی کا مؤذن آ گیا ہے، مسجد نبوی میں اذان دینے والے حضرت بلال مدینے میں تشریف لائے ہیں، عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہے، مرد گھر سے باہر نکلتے ہیں، بوڑھے گھر سے باہر نکلتے ہیں، بچے بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ماں کی گود میں بچے جو ہے اچھل اچھل کے یہی تمنا ظاہر کرتی ہے، اے میری ماں، اے میری ماں، وہ نبی کا مؤذن بلال آ گئے ہیں، ذرا ان کی صورت تو دیکھنے دو، ذرا ان کا چہرہ تو دیکھنے دو، ذرا ان کا مکھڑا تو دیکھنے دو۔ ماں کے گود میں بچے اچھل اچھل کے دعائیں کرتے ہیں کہ اے میری ماں، نبی کا مؤذن کو دکھا دو، حضرت بلال کا چہرہ دکھا دو۔ اب لوگوں نے بلال سے کہا، اے بلال وہی اذان سنا دو جو نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے، وہی اذان سنا دو جو نبی کے سامنے دیا کرتے تھے، اے بلال وہی اذان سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عورتیں تمنا کرتی ہے، مرد تمنا کرتے ہیں، بوڑھے تمنا کرتے ہیں، بچے تمنا کرتے ہیں، اے بلال اذان سنا دو، اے بلال وہی اذان سنا دو جو مسجد نبوی شریف میں دیا کرتے تھے۔ بلال کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حضرت بلال سے لوگوں نے جب تمنا کرتے کرتے تھک گئے، لوگوں نے مشورہ کیا کہ بلال اذان دیں گے لیکن ایسے نہیں دیں گے، ان کے سامنے حسن و حسین کو بلا کے لاؤ۔ اب لوگ گئے ہیں، حسن و حسین کے پاس گئے ہیں، آج جا کے عرض کرتے ہیں، اے آقا حسن، اے آقا حسین، نبی کا مؤذن بلال آ گیا ہے، ذرا آپ ان کے پاس چلیے اور ان سے کہہ دیجئے وہی اذان ایک بار سنا دے جو نبی کے زمانے میں دیا کرتا تھا، نبی کے ظاہری زندگی میں دیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، حضرت امام حسن و حسین بلال کے پاس آ گئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کے مؤذن بلال، وہی اذان سنا دو جو نبی کے سامنے سنایا کرتا تھا۔ اب حضرت بلال جو ہے انکار کرنے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے، انکار کرنے کی ضرورت ان کے اندر نہیں ہے۔ کس منہ سے کہہ دے کہ ہم نہیں سنائیں گے، اس لیے کہ نبی کا نواسا آیا ہے، نبی کا نواسا آ کے کہتے ہیں کہ بلال اذان سنا دو۔ اب حضرت بلال اذان دینا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، حضرت بلال بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عاشق رسول ہے کہ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے، نبی کا جلوہ سامنے آتا تھا۔ آج نبی کا جلوہ سامنے نہیں آیا، حضرت بلال وہیں بے ہوش ہو گئے۔ بات روایت میں آتی ہے کہ وہیں حضرت بلال اپنی جان دے دی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جان اپنی بلال نے دی، چاہت میں محمد کے، جان اپنی بلال نے دی، چاہت میں محمد کی، بس شافع محشر سے، جب بس شافع محشر سے چاہت ہو تو ایسی ہو، سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، خود پیارے نبی کہتے امت ہو تو ایسی ہو۔ اور آگے شعر دیکھیے کہ حافظ تیرے سینے میں وہ دولت قرآن ہے، حافظ تیرے سینے میں وہ دولت قرآن ہے، ہر ایک مسلمان کی
دولت ہو تو ایسی ہو، ہر ایک مسلمان کی دولت ہو تو ایسی ہو، حافظ تیرے سینے میں وہ دولت قرآن ہے، ہر ایک مسلمان کی دولت ہو تو ایسی ہو۔ مسلمان کی دولت کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان کے پاس دولت کون سی ہونی چاہیے؟ ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، حدیث کی دولت، شریعت کی دولت، طہارت کی دولت، نماز کی دولت، روزے کی دولت، ایسی دولت ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ لوگ یہاں پیسہ دیے ہیں، یہ پیسہ اتنا خطرناک ہے کہ اس پیسے کے پیچھے جو بھی گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ یہ دنیا ہے اور اس پیسے کے پیچھے جو بھی گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ یہ کسی کے پاس رکتی نہیں ہے، ٹکتی نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس آیا، شام تک دیکھے گا چائے کے دکان میں چلا جائے گا، یا پان کے دکان میں چلا جائے گا، یا پیٹرول والا لے لے گا، یا ٹیمپو والا، کوئی نہ کوئی مجھ سے لے گا۔ یہ ٹکتی نہیں ہے۔ اور کمینی اتنی بڑی یہ کمینہ ہے، اتنا کمینہ ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کروا دیتا ہے، بھائی بھائی سے لڑوا دیتا ہے، کسی کو سود کھانے پہ مجبور کر دیتا ہے، کسی کو جوا کھیلنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کسی کو حرام کھانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنے بڑا کمینہ ہے کہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی، باپ بیٹا میں دشمنی، سسر داماد میں دشمنی، شوہر بیوی میں دشمنی، سب اسی کے وجہ سے ہے۔ کیوں ہے؟ کہ لوگوں نے اس کو عزت دے دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ عزت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک ذلیل ہے۔ اس کو عزت مت دو، اس کو تم روزی روٹی مت سمجھو، اس کو اپنی ضرورت سمجھو، ضرورت، اس کو اپنی زندگی مت سمجھو۔ اس لیے کہ میرے دوستو اس کے لیے آدمی لڑتا ہے، اس کے لیے آدمی چوری کرتا ہے، اس کے لیے آدمی گنڈا بنتا ہے، اس کے لیے آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے لیے آدمی غریبوں کو ستاتا ہے، مجبوروں کو ستاتا ہے، مفلسوں کو مارتا ہے، یتیموں کا حق چھینتا ہے، بیواؤں کا حق چھینتا ہے، سب اسی کے وجہ سے۔ اس لیے یہ بہت بڑا کمینہ ہے، جس کے پاس بھی جاتا ہے ٹکتا نہیں ہے، آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اب اسی نوٹ کو بدیش لے کے چلیے تو اس میں ایک فوٹو ہوتا ہے گاندھی جی کا، اس فوٹو کو اس کو آپ دکھائیں گے تب اس کو کرنسی اصلی مانا جائے گا۔ آپ بدیش میں لے کے چلیے یا اپنے دیش میں لے کے چلیے، کسی کو آپ دیں گے تو گاندھی جی کا فوٹو ہونا ضروری ہے۔ جب تک فوٹو نہیں ہوگا یہ اصلی نہیں مانا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کو اصلی ثابت کرنے کے لیے گاندھی جی کا فوٹو چاہیے۔ کسی اور ٹکلے کا اگر فوٹو ہوگا لوگ اس کو رد کر دیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اس ہندوستان کے کرنسی کو اگر بدوشوں میں، بدیش میں اس کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو، ایک نمبر بنانا چاہتے ہو تو گاندھی جی کا فوٹو چاہیے، تب جا کے ہندوستان کا کرنسی ایک نمبر مانا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اس پرفتن دور میں، اس پرفتن دور میں، اس الجھتے ہوئے ماحول میں اگر کوئی عاشق رسول بننا چاہتا ہے اور عاشق رسول بن کے جینا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کے نام کا جھنڈا ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ عاشق رسول بن کے جیے گا۔ ہندوستان کے کرنسی کو، ہندوستان کے نوٹ کو، چاہے 1 کا روپیہ ہو، 2 کا روپیہ ہو، 10 کا ہو، 5 کا ہو، 58 ہو، 54 ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، سب میں نہرو گاندھی جی کا فوٹو ضروری ہے۔ جب تک اس میں فوٹو نہیں رہے گا اس کو اصلی نہیں مانا جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ہندوستان کے نوٹوں کو اگر ایک نمبر ثابت کرنا چاہتے ہو تو گاندھی جی کا فوٹو ہونا ضروری ہے۔ اگر عاشق رسول بن کے جینا چاہتے ہو تو اپنے اپنے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کے نام کا جھنڈا لے لو، تب جا کے عاشق رسول بن کے اس دنیا میں جیو۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہی آج دیش کے اندر ایمان والے کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لو، پہچان جائے گا کہ ایمان والا ہے کہ نہیں، عاشق رسول ہے کہ نہیں، سچا مومن ہے کہ نہیں۔ تو میرے دوستو ایمان والوں کے پاس
दौलत कौन सी होनी चाहिए? नोटों की नहीं। इसके पीछे जाओगे तो जलील हो जाओगे, लेकिन हाँ ये ज़रूरत है, इसके पीछे जो भी गया है वो जलील हो गया, और जिसने ठोकर मार दिया वो मखदूम अशरफ बन के चमका है, मखदूम सिमना बन के चमका है, मखदूम शरफुद्दीन बिहारी बन के चमका है, गरीब नवाज बन के चमका है, मखदूम गरीब नवाज बन के चमका है, अलाउल हक बंडवी बन के चमका है, आला हजरत फाजिल बरेलवी बन के चमका है, मुहद्दिस आजम बन के चमका है, मुफ्ती आजम बन के चमका है, साबिर कलियर बन के चमका है, वारिस देवा बन के चमका। क्यों चमका? उसने इस नोट को जूतों की ठोकर से उड़ा दिया। इसको अपनी जरूरत नहीं समझा, इसको सिर्फ अपनी जरूरत नहीं समझा, इसलिए कि जरूरत इतनी ही रखा जितने के जीने की जरूरत है। इसको अपना महबूब नहीं बनाया, आशिक इसका नहीं बना, ना इसको आशिक बनने दिया। सिर्फ ज़रूरत तो ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर जाएंगे मदीना कैसे? इसी की तो ज़रूरत है। तो आप अपने ज़िंदगी में इस नोट को इतनी अहमियत दीजिए जितनी कि आपको ज़रूरत पड़े। ये नहीं कि इसको महबूब बना ले और इसके पीछे अपनी ईमान को बर्बाद कर दे, अपना ईमान को खा बैठे, अपने ईमान का हाथ सौदा कर ले, ईमान से हाथ धो डाले। नहीं नहीं, यही नोट है। कितने ना जाने लोग अपने ईमान का सौदा किया तो इसी नोट के खातिर किया, इसी नोट के, इसी हिंदुस्तान के करेंसी के खातिर किया। किसी को कत्ल भी किया है तो इसी नोट के खातिर कर रहा है। कोई सूद खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई हराम खा रहा है, कोई हलाल खा रहा है, सबके साथ इसी नोट का मामला है। अगर इसको ठोकर मार दोगे तो हलाल की रोजी रोटी मिल जाएगी, इसके आशिक बनोगे तो फिर जलीलो खार बन जाओगे। नमरूद की तारीख नहीं पढ़ा, सद्दात की तारीख नहीं पढ़ा, अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ा, उतबा की तारीख नहीं पढ़ा, अबू लहब की तारीख नहीं पढ़ा, फिरौन की तारीख नहीं पढ़ा। ये लोग बहुत मालदार थे। वो लोग क्या करते थे? इन नोटों को यानी अपने अपने देश के करेंसी को अपना महबूब बना लिए, अपना सब कुछ समझे। दुनिया ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया, जलीलो खार होके मर गया, ईमान नसीब नहीं हुआ। और साहबा ने इसको ठोकर मार दिया और कहा, ए कैसरो किसरा वालो, दुनिया तुम्हें मुबारक, हमें तो नबी का गुलामी चाहिए। हम नबी की गुलामी में जीना भी चाहते हैं और मरना भी चाहते हैं। ये शान है मोहम्मद के गुलामों की। समझ गए? इसको सिर्फ अपना ज़रूरत मानिए, जितनी आपको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े। अगर नहीं मानिएगा तो फिर बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए कि आपको कहीं जाना है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं से आना है नोट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ खाना है नोटों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पीना है नोटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना आपको ज़रूरत पड़ रहा है उतने ही की आप खबर लीजिए। अगर ज़्यादा महबूब समझ लेंगे, इसको ज़्यादा इसका आशिक बनेंगे तो फिर तबाह भी हो जाएंगे, बर्बाद भी हो जाएंगे, जलीलो खार भी हो जाएंगे। और अगर ज़रूरत के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मखदूम अशरफ का आशिक बन जाएंगे, अलाउल हक बंडवी का आशिक बनेंगे, आला हजरत का आशिक बन जाएंगे, और शरफुद्दीन बिहारी का आशिक बन जाएंगे, वारिस देवा का आशिक बनेंगे, साबिर कलियर का वारिस बने, साबिर कलियर का आशिक बनेंगे, आला हजरत का आशिक बन के हुजूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का आशिक बन के चमक जाएंगे, गौसे पाक का आशिक बन के चमकेंगे। तो नोटों को क्या करना है? सिर्फ अपनी ज़रूरत समझिए इसको, कि जहाँ तक आपकी ज़रूरत है आप कमाइए। तो ज़रूरत देख के जब कमाएंगे तो हलाल कमाएंगे, हराम से बच जाएंगे, सूद से भी बचेंगे, जुआ से भी बचेंगे और हरामकारियों से बचेंगे। भाई भाई से नहीं उलझेंगे, माँ बाप से नहीं उलझेंगे, बीवी शोहर से नहीं उलझेगा, माँ बहन भाई यानी रिश्तेदारों से कोई नहीं उलझेगा। जिस दिन इसको ज़रूरत आदमी समझेगा। मखदूम अशरफ को जानते हैं? कचौचा शरीफ में मज़ार है। जब ये भारत में आए थे तो उससे आने से पहले क्या थे जानते हैं? सल्तनत पे बैठे थे, बादशाह थे, बादशाहियत की तख्त पर बैठे। लेकिन जब देखा कि इस तख्त पर बैठने से अल्लाह का कुर्बा हासिल नहीं होता है, अल्लाह का हम महबूब नहीं बन पाते हैं, अल्लाह के करीब हम नहीं हो पाते हैं, रब की रज़ा इस कुर्सी पे हासिल नहीं है, तो मखदूम अशरफ क्या किए?
سلطنت کو ٹھوکر مار دیے اور فقیری والی زندگی کو اختیار کیے۔ آج دیکھیں مخدوم اشرف کے چوکھٹ پر ایک دو نہیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں۔ اگر وہ بھی بادشاہت کو چن لیتے تو ایک بھی آدمی نہیں ملتا آج۔ اور جو ہی بادشاہت کو مخدوم اشرف نے ٹھوکر مارا، اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ آج مخدوم اشرف کی بارگاہ میں کوئی بیمار جاتا ہے، کچھ دن وہاں رہتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ مخدوم اشرف کی کرامت ہے۔ بڑے سے بڑے بیمار والے وہاں پہنچتے ہیں۔ میں بھی گیا ہوں، کئی بار دیکھا ہوں، میں وہاں کئی سال رہا بھی ہوں، تو میں وہاں کے منظر جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ اور الگ، اگر کینسر ہے لوگوں کو ہاسپٹل جانا چاہیے، پیٹ میں پتھری ہے ہاسپٹل جانا چاہیے، پیٹ میں درد ہے ڈاکٹروں سے مطالبہ کرنا چاہیے، اگر پھیپھڑے میں سراغ ہے ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بڑی بیماری لے کر کے لوگ مخدوم اشرف کے چوکھٹ پہ پہنچے ہیں اور کچھ دن رہے ہیں، مخدوم اشرف کا کرم ہوا، شفا ملی، وہاں سے واپس آئے۔ آج بھی جائیے دیکھیے گا۔ عرس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عرس میں اتنے لوگ رہتے ہیں کہ گننا مشکل ہے، تعداد کتنی کی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ آج بغیر عرس کا وہاں جا کے دیکھیے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، ان کے چوکھٹ پہ میلہ لگا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں۔ کوئی پیٹ کے درد سے پریشان ہے، کوئی پیر کے درد سے پریشان ہے، کوئی سر کے درد سے پریشان ہے، کوئی اور بیماری کے پریشان ہے، کوئی جنات سے پریشان ہے، کوئی بھوت چڑیل سے پریشان ہے، سب وہیں پہنچے ہیں۔ سارے مرض الگ لوگ لے کے الگ جگہ سے آئے ہیں، لیکن طبیب ایک ہے، حکیم ایک ہے، ڈاکٹر ایک ہے، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس سب پہنچے ہیں۔ لیکن دنیا کا قانون کیا ہے جانتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہے الگ ہاسپٹل میں جائیے، سر میں درد ہے الگ ڈاکٹر سے مطالبہ کیجئے، گردن میں بیماری ہے الگ ڈاکٹر کے پاس جائیے، یعنی گردن والے بیماری الگ ہے ڈاکٹر اس کا، سر میں درد اس کا ڈاکٹر الگ ہے، پیٹ میں پتھری اس کا ڈاکٹر الگ ہے، پیر میں درد اس کا ڈاکٹر الگ ہے۔ لیکن مخدوم اشرف کے چوکھٹ پہ جائیں گے، ان سارے مریضوں کو پائیں گے، کوئی پیٹ کا درد لے کے آیا ہے، کوئی سر کا درد لے کے آیا ہے، کوئی گلے کا درد لے کے آیا ہے، کوئی پیٹ میں پتھری لے کے آیا ہے، کوئی گردے میں پتھری لے کے آیا ہے، کوئی کینسر کا مرض بن کے آیا ہے، کوئی لکوا کا مرض لے کے آیا ہے۔ الگ جگہ سے لوگ الگ آئے ہیں، لیکن حکیم ایک ہے، طبیب ایک ہے، ہاسپٹل بھی ایک ہے، اور ڈاکٹر بھی ایک ہے، اور دوائی بھی ایک ہے کہ سب آؤ نیر شریف میں نہاؤ، ڈوب کے پانی لگا، پانی اپنے اوپر الجھلو، اپنے اوپر ڈالو اور شفا پا کے گھر جاؤ۔ دوائی سب کے لیے ایک ہے، مرض الگ ہے، بیماری الگ ہے، لوگ بھی الگ ہیں، جگہ بھی الگ سے آئے ہیں، لیکن حکیم وہاں پر ایک ہی ہے، طبیب ایک ہے، کرسی پہ جو بیٹھے ہیں وہ حکیم ایک ہی حکیم ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے، اور دوائی بھی کیا ہے؟ ایک ہی دوائی ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ چوکھٹ کے سامنے بیٹھو اور نیر شریف کا پانی پیو، ساری بیماری دور ہو جائے گی اور شفا ملے گی، گھر جاؤ۔ اللہ نے یہ کرم مخدوم اشرف کے اوپر فرمایا، اور یہ کرامتیں مخدوم اشرف کو عطا فرمایا۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ تو امت مسلمہ کا کیا اصل ہونا چاہیے جانتے ہیں؟ دولت کون سی ہونی چاہیے؟ ایمان۔ جب تک ایمان نہیں تو سارا کام بیکار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابیو تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کسی نے کہا اتنی، کسی نے کہا اتنی، کسی نے کہا اتنی۔ میرے نبی فرماتے ہیں غلط، جب تک کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی اولاد، اپنی دولت، اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، خود تم اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے نہیں محبت کرتے، تب تک تم پکا سچا ایمان والا نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟
بچوں سے نہیں، اولاد سے نہیں، بیوی سے نہیں، ماں باپ سے نہیں، گھر خاندان سے نہیں، اپنی جان سے بھی نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان ساری باتوں کو چھوڑ کے اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھ سے محبت کرو گے، تب جا کے تم ایمان والا بنو گے۔ تو آج کیا ہو گیا ہے اس صدی میں کہ رسول کی محبت کو لوگ پیچھے رکھ دیے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لوگ اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، عجیب کا مسلمان، عجیب رنگ ڈھنگ کا ہے۔ میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنی دولت، ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت تم ہم سے رکھو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کی ٹھنڈک نماز کو بتایا۔ تو جو لوگ نبی کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے ہیں، بتاؤ وہ لوگ نبی کو تکلیف دیتے ہیں کہ نہیں؟ پھر تکلیف دے کے عاشق کیسا بننا چاہتے ہیں؟ اگر میرے نبی چاہتے تو روزہ کو بھی کہہ سکتے تھے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، حج کو بھی کہہ سکتے تھے، صدقہ کو بھی، فطرہ کو بھی، اور کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کو بھی، یا کسی اور عبادت کو۔ لیکن میرے نبی نے ان ساری باتوں کو چھوڑ کے صرف اپنی آنکھ کی ٹھنڈک نماز کو بتایا۔ کیوں؟ اگر روزے کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک میرے آقا بتاتے تو ہر طاقتور روزہ رکھ لیتا اور اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچا دیتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ ہم روزہ رکھ کر کے آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا دیے ہیں۔ غریب جو ہے، مجبور جو ہے، جو طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، یہ تڑپ کے رہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں ہے تاکہ ہم روزہ رکھ سکے، ہم تو کمزور ہو گئے ہیں، چلنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو ٹھنڈک کیسے پہنچائیں گے؟ مجبور آدمی یہ سوال کر سکتا تھا۔ اگر میرے نبی حج کو بتا دیتے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو ہر پیسہ والا جا کے حج کر لیتا اور ٹھنڈک پہنچا دیتا، اور غریب گھر میں تڑپ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم کیسے مدینہ جائیں گے، ہم کیسے مکہ پہنچیں گے، اور کیسے حج کر کے آپ کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ اس لیے غریب تڑپ جاتے اور امیر خوش ہو جاتے۔ اس لیے میرے نبی نے حج کو بھی اپنی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بتائے۔ اگر میرے نبی زکوٰۃ کو بتا دیتے تو تمام دولت والے زکوٰۃ دے دیتے، اور زکوٰۃ دینے کے بعد تمام امیر آدمی یہ کہہ دیتا ہم نے آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا دیا، یا رسول اللہ اس کو قبول کیجئے، اور غریب بیچارہ تڑپ کے رہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ ہم کیسے آپ کو ٹھنڈک پہنچائے؟ اس لیے کہ میرا نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے ہیں بلکہ تکلیف والوں کو، روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے آئے ہیں۔ وہ نبی کسی کو تکلیف کیسے دیتے؟ اس لیے میرے نبی نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک نماز کو بتا دیا۔ اس کو سب کر سکتا ہے، نہ اس میں امیر رک سکتا ہے نہ غریب رک سکتا ہے۔ امیر بھی کرے گا، غریب بھی کریں گے، مجبور بھی کریں گے، مفلس بھی کریں گے، محتاج بھی کریں گے، اور یتیم بھی کریں گے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب کر کے اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچا دیں گے۔ اب کسی کے پاس کوئی بہانہ بنانے کی کوئی بات نہیں رہ گئی، سب کوئی پہنچا سکتا ہے، سب کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے نبی کو، اپنے نبی کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو نماز
اس لیے میرے نبی نے نماز کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک بتائے کہ نہ اس کو غریبی سے مطلب ہے، نہ امیری سے مطلب ہے، نہ طاقتور سے مطلب ہے، نہ مجبور سے مطلب ہے۔ جو جتنی محبت سے آ کے پڑھے گا وہ اتنے ممتاز دنیا میں بنتے جائے گا، اتنا ہی اعلیٰ درجہ اس کو ملتا جائے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، خود پیارے نبی کہہ دے امت ہو تو ایسی ہو۔ اور آخری شعر سنیے، احمد کے نواسے نے سر حق پہ کٹا ڈالا، احمد کے نواسے نے سر حق پہ کٹا ڈالا، ہر صاحب ایمان کی دولت ہو تو ایسی ہو، ہر صاحب ایمان کی ہمت ہو تو ایسی ہو، سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، خود پیارے نبی کہہ دے امت ہو تو ایسی ہو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، یہ محفل جو سجائے ہیں بالخصوص شادی کے سلسلے میں ہے، لیکن یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو یوں سمجھیے کہ ہم لوگ بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جمع ہوئے ہیں۔ ان کی محبت میں آ کے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور نبی کا نام کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی میلاد کو سجائے ہیں، یہ 11ویں والے پیر کا صدقہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی، کہ بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو وہ کرم عطا فرمایا، ان کے اوپر وہ کرامت بھی دی کہ غوث پاک چلتے تھے جدھر سے ادھر کے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور بہت سارے واقعہ بھی ہیں کہ 12 سال کے ڈوبے ہوئے کشتی کو نکال دیے، قبرستان سے گزرتے ہیں، مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ اٹھ جا تو وہ اٹھ کے زندہ ہو جاتے ہیں، اور کسی کو کہتے ہیں کہ مر جا تو مر بھی جاتے ہیں۔ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ غوث پاک مرنے اور جینے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اسی دور میں، اسی وقت میں ایک ضعیفہ کا ایک بیٹا تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ اب وہ ضعیفہ رونے لگی، چلانے لگی، کیونکہ بڑھاپا کا سہارا تو وہی تھا، اب کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ ابھی بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے مشورہ دیا، اے ضعیفہ روتی کیوں ہو؟ اس وقت بغداد کے سرزمین پر غوث اعظم جو ہے مرنے اور جینے کا کھیل کھیلتے ہیں، یعنی ایک وقت ایسا تھا غوث پاک کہتے ہیں مر جا، لوگ مر جاتے تھے، پھر کہتا تھا زندہ ہو جا، لوگ زندہ ہو جاتے تھے، پھر دوسرے کی باری آتی، تیسرے کی باری آتی، یعنی تمام بچے مل کے یہی کھیل کھیلتے تھے۔ ایک بچہ ایک
ایک جگہ کھڑا ہوتا اور تمام بچے سامنے کھڑے ہوتے، یہ کہتا تھا مر جا۔ وہاں کے بچے کیا کرتے تھے؟ زمین پہ گر جاتے تھے، آنکھ کو بند کر لیتے تھے، پھر دوسرا پھر کہتے تھے زندہ ہو جا، بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کھیل کھیلنے کے بعد لوگ جب ان کھیلوں کو دیکھا ہے کہ روزانہ یہی کھیل کھیلتے ہیں، ایک بچہ یہاں کھڑا ہوتا ہے، باقی بچے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اسی کھیل میں غوث اعظم بھی ہے۔ جب غوث اعظم اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بچے کھڑے ہوتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں اے بچوں مر جاؤ، تو حقیقت میں بچہ مر جاتا تھا، حقیقت میں مر جاتے تھے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اے بچہ زندہ ہو جا، بچے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ غوث پاک جب اس کھیل کو کھیلنے کے بعد پھر دوسرا آتا، پھر وہی کھیل کھیلتا، تیسرا آتا وہی کھیل کھیلتا۔ یعنی جب ہم لوگوں کے دور میں ہے کہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہوتا ہے، باقی ادھر کھیلتے ہیں، یہ جو کہتا ہے وہی ادھر کرتے ہیں، ایسے ہی کھیل غوث اعظم کے زمانے میں بھی تھا۔ غوث اعظم بھی کھیلتے تھے، لیکن اور بچہ اذان ہونے دیجیے۔ وہ کھیل چلتا تھا، یعنی دوسرا بچہ جب آ کے ادھر کھڑا ہوتا، باقی بچے وہاں کھڑے ہوتے، یہ بچہ جب کہتا کہ مر جا تو وہ لوگ سو جاتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے، حقیقت میں مرتا نہیں تھا۔ پھر کہتا تھا زندہ ہو جا، پھر وہ زندہ ہوتے، لیکن جب غوث اعظم کہتے تھے کہ مر جا تو حقیقت میں مر جاتا تھا۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ زندہ ہو جا، پھر بچے زندہ ہو جاتے تھے۔ اس عورت کو کسی نے کہہ دیا کہ اے عورت اس بچے کو لے کے وہاں پہنچ جاؤ، اور جب غوث اعظم کہے کہ اے بچہ مر جا تو وہاں پر سارے بچے زمین پہ لیٹ جائیں گے، اسی وقت اپنے بچے کو بھی وہاں لے کے رکھ دینا، لٹا دینا، اور غوث اعظم کہیں گے اے بچہ زندہ ہو جا تو وہ بچہ زندہ ہو جائیں گے۔ وہ عورت وہی کیا کہ جب غوث اعظم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں اے بچہ مر جا، اسی وقت سارے بچے زمین پہ سو گئے ہیں، حقیقت میں مر گئے ہیں۔ وہ ضعیفہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو اسی جگہ لے جا کے لٹا دیتے ہیں۔ اب غوث اعظم فرماتے ہیں اے بچہ زندہ ہو جا، بچہ زندہ ہو جاتے ہیں، سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی میں اس کا بیٹا بھی تھا کھڑا ہو گیا۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے کہ مردوں کو زندگی دینا، یہ غوث اعظم کی طاقت میں اللہ نے وہ کرامت ان کو بخشی، وہ طاقت عنایت فرمائی کہ اگر کسی مردے کو کہہ دے کہ زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ مر جا تو مر جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالی، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالی، ماں بھی آپ کی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے آدھا قرآن کو یاد کر لیے تھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ دوس جنگی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ راستے سے گزر رہے تھے، یعنی دریا کے کنارے چل رہے ہیں، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، ان کو بھوک لگی تھی،
کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ سیب پانی کے اوپر بہہ کے جا رہا ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا، پیٹ کے اندر گیا، تسلی ہوئی۔ اب ذہن پہ بات آئی کہ تم نے تو سیب کھا لیا، حالانکہ وہ سیب کھانا جائز تھا، سیب کھانا جائز تھا، اس لیے کہ وہ سیب اب کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ جب تک کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہو تب تک اس سے پوچھنا، اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ملکیت سے باہر ہو جائے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صابن لائے، جب تک اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کی ملکیت میں ہے، وہ ختم ہوتے ہوتے تھوڑا سا بچ جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اب اس پھینکے ہوئے صابن کو کوئی دوسرا اٹھا کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صابن آپ کے ملکیت سے باہر ہو گیا ہے، اب کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ سیب بہہ کے جا رہا تھا، اب کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، کھانا جائز ہے، اٹھانا بھی جائز ہے، لیکن میرے دوستو فتویٰ اور ہے، تقوی اور ہے، فتویٰ اور ہے، تقوی اور ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی اس سیب کو کھاتے ہیں، بھوک مٹتی ہے، ذہن نے کہا ارے تو نے تو سیب کھایا ہے، مالک کون ہوگا پتہ نہیں ہے، اس سیب کے مالک سے اجازت نہیں لیا، کل میدان محشر میں اس کے بارے میں اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ چلو اس کے مالک سے اجازت لیتے ہیں۔ اب اجازت لینے کے لیے الٹا واپس ہونا شروع کیے، چلتے 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 کچھ دور کچھ راستے طے کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ سیب کا ایک باغان ہے، اس میں ایک درخت ہے، ایک درخت جو ہے اس ٹہنی کے اس کی ایک شاخ ہے، ایک ٹہنی دریا یعنی پانی کے طرف جھکا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی ٹہنی کا، اسی باغات کا وہ سیب بہہ کے جا رہا ہو۔ باغات کے اندر، باغان کے اندر حضرت عبداللہ، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیف آدمی، ایک بوڑھا آدمی اس میں بیٹھ کے اللہ 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 یعنی عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، خدا کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ یہ سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اس کے بعد کہا او ضعیف آدمی سنو، تمہارے باغان کا ایک سیب بہہ کے جا رہا تھا، تم سے اجازت نہیں لیا، بغیر اجازت کا وہ بہتے ہوئے سیب کو میں نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا ہے۔ اب میں تمہارے پاس آیا ہوں، ہو سکے تو معاف کر دو، ہو سکے تو معاف کر دو یا پھر اس کا بدلہ لے لو۔ اتنا جب سنا اس ضعیف آدمی نے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کہ یہ جوانی کے عمر میں تقویٰ اتنا کہ بہتے ہوئے سیب کو کھا لیا تو معافی مانگنے آیا اور کہتا ہے کہ ہو سکے تو معاف کر دو اور نہ ہو سکے تو اس کی بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ حضرت ابو صالح، حضرت عبداللہ سمئی کہتے ہیں کہ یہی موقع ہے، اس لیے کہ عبداللہ سمئی کے ہاں ایک جوان بیٹی تھی، ان کو داماد کا ضرورت تھا، وہ رشتہ کھوج رہے تھے، ان کو کوئی داماد نیک اور صالح نہیں مل پایا۔ اس نے کہا، باغیچہ کے مالک نے کہا کہ معاف تو میں کروں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اس باغیچہ کی 12 سال تم کو نوکری کرنا پڑے گا، اس باغیچہ میں 12 سال تمہیں نوکری کرنا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا، یہاں کے پودوں کے جڑوں میں پانی ڈالنا پڑے گا، کھاد ڈالنا پڑے گا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا پڑے گا۔ 12 سال گزر جائے گا تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے سوچا یا اللہ، ایک سیب کے بدلے میں 12 سال نوکری کرنا پڑ رہا ہے،
لیکن دل نے کہا کہ اے عبداللہ ابو صالح، اگر تو نوکری نہیں کرے گا میدان محشر میں، اگر پوچھ لیا، اس نے سوال کر دیا تو کیا جواب دو گے؟ چل اس کی باغیچہ کی نوکری کر۔ 12 سال نوکری کیے، 12 سال گزر گیا، باغیچہ کے مالک کے پاس آئے، کہنے لگے حضور 12 سال کی مدت گزر گئی، اب معاف کرو، اب میں جاتا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، اب دوسری شرط لاگو ہوتا ہے۔ کہا کہ یار یہ برا آدمی بڑی خطرناک ہے، 12 سال ایک سیب کے بدلے میں نوکری کروایا، 12 سال پورا ہو گیا، اب کہتا ہے کہ دوسری شرط ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ حضور بتائیے دوسری بات کیا ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ تم کو میری بیٹی سے، میری لڑکی سے شادی کرنا ہوگا۔ اب حضرت ابو صالح کہنے لگے یا اللہ، ایک سیب کھانے کے جرم یہ ہے کہ 12 سال اس نے مجھے نوکر بنا کے رکھا، اس کے باغیچہ کا دیکھ بھال بھی میں نے کیا، اب دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا ہوگا۔ لیکن دل نے کہا، تقوی نے کہا کہ ابو صالح اگر شادی نہیں کرو گے، اس نے معاف نہیں کیا تو میدان محشر میں پکڑے جاؤ گے، اس لیے چل اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور مجھے منظور ہے، آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ کہا کہ میری بیٹی کی حقیقت جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا سنو، میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے للی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، کام نہیں کر سکتی ہے، ایسی لڑکی سے تمہیں شادی کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح جو ہے سوچ میں پڑ گئے کہ ایک سیب کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا ہوگا، وہ بھی ایسی لڑکی سے جو چل نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، کام نہیں کر سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، سن بھی نہیں سکتی ہے، ایسی لڑکی سے میں شادی کر کے کروں گا تو کروں گا کیا میرے دوستو؟ لیکن دل نے کہا اے ابو صالح، دل نے کہا کہ دل نے کہا اے ابو صالح، تم اگر اس سے شادی نہیں کرو گے تو میدان محشر میں جواب دینا ہوگا، چل اس کی بیٹی سے شادی کر۔ تیار ہو گئے، شادی کی، نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ سمی جو ہے اپنی بیٹی کو گھر میں رکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے ابو صالح جاؤ اپنی بیوی سے جا کے ملاقات کر لو۔ اے ابو صالح اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے جا کے ملاقات کر لو۔ اب یہ گئے ہیں، ڈرتے ہوئے گئے ہیں، کیونکہ بیوی ایسی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کام کر سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے۔ ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں، جاتے 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 دروازے پہ دستک دیے، دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا۔ دل کہتا تھا یہ تو سنیں گے نہیں، لیکن پھر بھی سنت کو ادا کیا اور کہا کہ نبی کی سنت ہے سلام کرو، تو سلام کو اس نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ حیرت میں پڑ گئے کہ یار سسر جی نے تو کہا تھا کہ بول نہیں سکتی ہے، میں نے سلام کیا، اندر سے آواز آئی، آخر وجہ کیا ہے؟ چلو اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہے، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، سب سلامت ہے۔ دوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے میں دوسری جگہ آ گیا ہوں، پھر کوئی سزا متعین نہ ہو، پھر کوئی شرط لاگو نہ ہو۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، عبداللہ سمی سے کہتے ہیں اے ضعیف آدمی سنو، اے بوڑھے جی سنو، اے سسر جی سنو، تم نے تو کہا تھا وہ چل نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، تم نے تو کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے اندر تو سب چیز ہے، وہ چل بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی
سکتی ہے، کام بھی کر سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ سمیع کہتے ہیں اے ابو صالح میری بیٹی ٹھیک ہے اور وہی تمہاری بیوی ہے۔ کیا ہے؟ وہی تمہاری بیوی ہے، شریک حیات ہے، میری بیٹی صحیح سلامت ہے۔ عبداللہ سمیع کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میری بیٹی کا قدم کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے۔ حضرت ابو صالح کہنے لگے کہ پھر تم نے ایسا کیوں کیا کہ ہاتھ سے للی ہے؟ تو ابو صالح کے سامنے عبداللہ سمیع کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کیا کہ میری بیٹی شریعت کے خلاف اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا، شریعت کے خلاف اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو صالح سے کہنے لگے کہ عبداللہ سمیع تم نے تو کہا تھا بول بھی نہیں سکتی ہے، وہ تو بول رہی ہے، ایسا کیوں؟ تو عبداللہ سمیع کہتے ہیں کہ ابو صالح میری بیٹی جب بھی بولی ہے شریعت کے اندر رہ کے بولی ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا ہے، کچھ بولی نہیں ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو میرے دوستو جب ایک خاتون اتنے پارسا ہوتی ہے، اتنے نیک ہوتی ہے، اور ادھر اللہ کا ولی حضرت ابو صالح ہیں، جب دونوں ملتے ہیں تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ ہے، اور ماں کا نام حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ نام ہے۔ تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا۔ آپ لوگ سب کو مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔